الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، اس وقت آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب سے ایک آیہ کریمہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے ایک حدیث تلاوت کی گئی۔ آیہ کریمہ کا معنی ہے یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے ایمان والو، تم بھی صلات بھیجو ان پر اور سلام بھی۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ درود عبادات میں ایک مستقل نوعیت کی عبادت ہے اور اپنے ایک خصوصیت رکھتی ہے جو باقی اعمال میں نہیں۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مؤکد لفظوں سے ذکر کیا ہے۔ عربی گرامر میں انا اور انا یہ تحقیق کے کلمات ہیں، یعنی کسی بات کو مضبوطی کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے انا یا انا بولا جاتا ہے۔ تو یعنی اس میں کوئی شک نہیں، انا بالکل یقینی بات ہے، ہر قسم کے شبہات سے بالا بات ہے۔ اور پھر دوسرا لفظ ہے یصلون، یہ بھی گرامر کے لحاظ سے دوام اور استمرار کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی کام کو ہمیشہ مسلسل کرتے رہنا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ بات یقینی طور پہ ثابت ہے کہ اللہ جل مجدہ اور اس کے ملائکہ فرشتے مسلسل درود بھیجتے رہتے ہیں، مسلسل درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی یہ کام کبھی ختم ہوتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی ایک احکامات نازل فرمائے ہیں، واقعات اور قصے بھی ذکر فرمائے ہیں، انبیاء کرام کے تذکرے، ان کے فضائل اور ان کے مناقب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر کیے ہیں۔ بذات خود نبوت ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے جس تک کسی
غیر نبی کی رسائی نہیں ہو سکتی، بلکہ نبوت ایک ایسا منصب ہے کہ کوئی فرشتہ بھی اس کے قریب تک نہیں جا سکتا۔ اور یہ اعزاز اللہ نے انسانوں میں منتخب انسانوں کو دیا ہے جو انبیاء اور رسل کہلاتے ہیں۔ انبیاء رسل فرق مراتب رکھتے ہیں، یعنی ان کے مراتب میں بھی فرق ہے، کسی کا مقام کسی سے زیادہ بلند ہے، لیکن تاہم سارے کے سارے انبیاء کرام اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ کے منتخب اور چنے ہوئے ہیں۔ وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کا خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے، جن میں سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان، انسانیت کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا بارہا قرآن حکیم میں تذکرہ ہے، ان کی تخلیق کا اور تخلیق کے اعجاز کا، تخلیق کے بعد تمام اسماء کی تعلیم کا، تعلیم کے بعد ان کو مسجود ملائکہ بنانے کا، خلیفۃ اللہ فی الارض مقرر کرنے کا اعزاز، کتنی ہی باتیں ہیں جو اللہ نے ذکر فرمائی آدم علیہ السلام کی۔ یہ بھی فرمایا کہ میں نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اور تمام چیزوں کے نام ان کو بتائے گئے، پھر فرشتوں کا مسجود بنایا، تو یہ کتنی بلند بات ہے۔ لیکن بئی ہما رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اور جس مقام کی طرف اللہ نے اس آیہ کریمہ میں اشارہ کیا ہے، یہ تو پوری کائنات میں کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں۔ دیکھیے، آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جھکنے کا کہا، لیکن یہ تو نہیں کیا کہ میں بھی جھکتا ہوں، کہا تم جھکو، ٹھیک ہے۔ ان کے ذریعے سے ان کی عزت اور تکریم تو کرائی، لیکن خود اس عمل میں اللہ تو شریک نہیں ہوئے نا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز، تکریم اور تعظیم کے سلسلے میں اس آیت میں اللہ نے ایک ایسے حکم کا، ایسے عمل کا حکم دیا ہے کہ اس عمل میں خود اللہ بھی شریک ہے، اور اس کی مقدس مخلوق یعنی فرشتے بھی شریک ہیں۔ اور پہلے ذکر کیا کہ یہ عمل ہم کرتے ہیں، لہذا تم کرو، لہذا تم کرو۔ تو یہ واحد عمل ہے کہ جس کو اللہ خود بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ہمیں بھی کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ ہمارے لیے بھی یہ عمل کتنا اعزاز کا ہے کہ اللہ نے اس عمل کو جو خود کرتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ کرنے کا حکم دیا۔ تو جو کام اللہ خود کرتے ہیں ہمیں کرنے کا حکم دیا، تو یہ عمل خود ہمارے لیے بھی کتنا اعزاز اور کتنی تکریم کا عمل ہے۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے، تمام فرشتے جن کی تعداد کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، آسمانوں کے فرشتے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے، ملائے سافل کے فرشتے، جنت کے فرشتے، دوزخ پر متعین فرشتے، آسمانوں میں محو عبادت فرشتے، اور دیگر ڈیوٹیاں انجام دینے والے فرشتے، سارے کے سارے فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ کیا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ اس کے لیے لفظ صلاۃ،
صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں، لیکن صلاۃ کا لغوی معنی نماز نہیں ہے، اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی یعنی جس کے لیے یہ لفظ بنایا گیا ہے وہ دعا ہے۔ صلاۃ کا معنی دعا ہے، اس لیے یہاں صلاۃ کا لفظ دعا کے معنی میں ہے، یعنی اپنے اصلی معنی کے اندر ہے، اور نماز کے لیے اس کا اطلاق اصلی معنی کے لحاظ سے نہیں ہے، بعد میں یہ لفظ اس کے لیے مقرر کر دیا گیا، اس کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ پھر لفظ صلاۃ کئی معنی رکھتا ہے، اس کا معنی حمد بھی ہوتا ہے، مدح بھی ہوتا ہے، ثنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، تعظیم و تکریم بھی ہوتا ہے، تو کئی معنی ہیں۔ اب یہاں پر یہ لفظ جو بولا ہے کہ اللہ بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، تم بھی صلاۃ بھیجو، تو کون سا معنی ہے اس میں جس کو اختیار کیا جائے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس کا ہر ایک کی طرف جو نسبت ہوگی تو اس کی مناسبت سے معنی ہوگا۔ اللہ کی صلاۃ اللہ کی شایان شان ہوگی، اور فرشتوں کی صلاۃ فرشتوں کی شایان شان ہوگی، اور مسلمانوں کی صلاۃ ان کے لحاظ سے ہوگی۔ لیکن واحد پورا مجموعی کا معنی ہوگا تعظیم و تکریم، یعنی یوں کہیں کہ اس کا معنی کیا ہے صلاۃ کا؟ اللہ بھی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، فرشتے بھی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی تعظیم و تکریم کرو۔ اب تعظیم اور تکریم ہر ایک کی اپنی شان کے مطابق ہے۔ اللہ کی تعظیم و تکریم یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کی ثنا اور تعریف کرتے ہیں، ان کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں، ان کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں۔ فرشتوں کی تعظیم و تکریم ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو مقام آپ نے دیا ہے اس میں اور بھی اضافہ فرما۔ اور مسلمانوں کی صلاۃ کا معنی بھی کیا ہے؟ اللہ سے اس تعظیم و تکریم میں اضافے کی دعا اصل نہیں، اصل تعظیم و تکریم تو اللہ ہی کا کام ہے، فرشتے بھی اس کی دعا کرتے ہیں، اصل کی نہیں اضافے کی، اور مومن بھی تعظیم و تکریم کی دعا کرتے ہیں، اصل کی نہیں اضافے کی، اصل تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں ایک ایسے عظیم الشان کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کام خود بھی وہ انجام دیتے ہیں، فرشتے بھی انجام دیتے ہیں، اور ہمیں بھی انجام دینے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر صلو یہ امر کا لفظ ہے، حکم کا، اور حکم جو ہے اس کی تعمیل واجب ہوتی ہے۔ جہاں امر ہوگا تو اس میں اگر وجوب کے علاوہ کوئی نشانی نہ ہو تو وجوب کا حکم ہوگا۔ ہاں کوئی ایسی بات وہاں موجود ہے کہ جس سے پتہ چلتا کہ یہاں واجب نہیں ہے، تب تو واجب نہیں ہوگا امر سے، لیکن جہاں ایسی کوئی بات نہ ہو تو امر کے صیغے سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی صلو علیہ، تم مسلمان لازماً اللہ کے رسول پر درود بھیجو، لازماً یعنی تم پر واجب ہے۔ تو قرآن حکیم کے اس حکم سے ساری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا تو فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی ایک مرتبہ زندگی میں ہر مسلمان کو درود شریف پڑھنا بھی فرض ہے۔ یہ صلو کا معنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنیں، آپ کا نام نامی اسم گرامی سنیں، اس وقت نام سن کر بھی ایک دفعہ درود پڑھنی واجب ہے۔ یہ تو متفقہ مسئلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جب آپ کا اسم گرامی سنا جائے
تو ایک مرتبہ اس وقت یعنی ایک مجلس میں، جیسے ہماری اس مجلس میں اب پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا ذکر کرتے ہیں، تو ایک دفعہ تو واجب ہے، اور کہتے ہیں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بار بار پھر ہر دفعہ سننے پہ مستحب ہے، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جب بھی نام سنو تو اس وقت درود پڑھنا واجب ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ جب بھی اس میں گرامی سنا جائے تو درود شریف پڑھا جائے، جب بھی اس میں گرامی سنا جائے تو درود پڑھا جائے، یہ تو اس کا حکم ہے۔ فضیلت والی ثواب والی بات تو الگ ہے، یہ تو حکم ہے، اس کی تعمیل تو ضروری ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا واجب، ہر مرتبہ جب اس میں گرامی سنا جائے تب بھی واجب۔ ٹھیک، بعض اہل علم کے نزدیک اور بعض اہل علم کے نزدیک کسی مجلس میں بار بار اگر نامی اس میں گرامی سنا جائے تو ایک دفعہ واجب، باقی مستحب۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، سوال کیا کہ حضور اس آیہ کریمہ میں اللہ نے ہمیں دو کام کرنے کا حکم دیا ہے، ایک صلاۃ اور ایک سلام، صلاۃ اور سلام۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضور سلام پڑھنا تو ہمیں آتا ہے، سلام پڑھنا تو ہمیں آتا ہے، کیوں؟ یعنی تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ سلام ہے۔ تو تشہد میں جو السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں تو سلام ہو گیا، آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سلامتی نازل ہو، آپ سلامت رہیں ہر آفات و بلیات سے، ہر مصائب سے، ہر عیوب و نقائص سے۔ اور السلام اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، اسماء حسنہ جو 99 نام ہیں ان میں السلام اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ تو یہاں اس کا معنی کہا السلام علیکہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کی سلامتی کے کفیل ہوں، آپ کی سلامتی، ہر چیز سے سلامتی کی ذمہ داری اللہ کے حوالے ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آپس میں ملاقات کا بھی یہی جملہ السلام علیکم، تو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی ذمے میں آپ ہیں اور اللہ خود سلام ہیں تو آپ کو سلامت رکھیں۔ تو مطلب یہ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سلام کا ہمیں پتہ ہے کہ کیسے پڑھا جاتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن اللہ نے اس میں دوسرا حکم دیا کہ صلاۃ بھی پڑھو، اور خود اللہ بھی صلاۃ نازل کرتے ہیں، تو صلاۃ کا کیا طریقہ ہے؟ اصل میں صحابہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے بارے میں بھی وہی الفاظ کہے جائیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس منہ سے نکلے ہو، ورنہ لغوی معنی کا معنی تو صلاۃ کا معنی دعا ہے نا، تو دعا تو کسی لفظ میں کسی زبان میں کہی جا سکتی ہے۔ اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ درود شریف آپ کسی زبان میں کسی لفظ کے ساتھ بھی، چاہے وہ حضور علیہ السلام سے منقول ہے یا نہیں منقول، تو درود کا ثواب اس پہ ملے گا، یعنی مقصد پورا کرنا ہے نا۔ لیکن جو الفاظ حضور خود تعلیم دے دیں، خود آپ کے مبارک منہ سے نکلیں، اس کی شان نرالی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کا مقصد یہ تھا کہ ہم یوں تو آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن جو آپ تعلیم فرمائیں گے ان کی تو بات ہی اور ہوگی۔ تو جب یہ پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ یہ صلاۃ۔
تو یہ درود شریف جو ہم نماز کے اندر تشہد میں پڑھتے ہیں، یہ خود نبی کریم علیہ السلام کا تعلیم کردہ درود ہے اور صحابہ کے سوال کا جواب ہے۔ اس کے اندر کچھ الفاظ کی کمی بیشی بھی ہے، دوسرے الفاظ بھی اس میں ہیں، لیکن جو الفاظ بھی ہوں وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ پھر نماز کے اندر درود کا مقام کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ دونوں ائمہ فرماتے ہیں کہ نماز میں درود شریف کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر کسی نے درود شریف قاعدے میں نہیں پڑھی تو وہ نماز واجب الاعادہ ہے، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ واجب نہیں، نماز کے اندر سنت موقدہ ہے، سنت، اور سنت موقدہ اگر رہ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تاہم سنت کے ادا نہ ہونے کا نقص رہے گا، لیکن نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو نماز کے اندر درود کا مقام ہے۔ تو بہرحال اعمال میں سے ایک شایان شان عمل، بلند ترین عمل کہ جو اللہ جل مجدہ خود بھی کرتے ہیں اور ملائکہ بھی کرتے ہیں اور ہمیں بھی کرنے کا حکم دیا، وہ کیا ہے؟ فقط درود شریف۔ اللہ نے نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم زکوٰۃ دو، میں روزہ رکھتا ہوں تم روزہ رکھو، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی اعمال ہیں، لیکن میں درود اور ایک دفعہ نہیں، درود بھیجتے رہتے ہیں، مسلسل، یہ کام مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ سو تم بھی کرو، ہمارے ساتھ اس عمل میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ تو یہ کتنا اونچا عمل ہے درود شریف، اور ہے یہ نفلی کاموں میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا یہ نفلی عبادت ہے، فرض واجب نہیں۔ فرض واجب تو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہے، یا نامی اس میں گرامی سنتے وقت ہے۔ یوں ہی درود شریف پڑھتے رہنا یہ ایک نفلی عبادت ہے، جتنا چاہیں پڑھیں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بکثرت آپ پہ درود پڑھتا ہوں، بڑی مقدار میں آپ پہ درود پڑھتا ہوں، بتائیے کہ کتنا پڑھا کروں؟ یعنی یوں تو میں پڑھتا ہی رہتا ہوں، لیکن آپ بتائیے کہ کتنا پڑھ لیا کروں؟ حضور نے فرمایا جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھو، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ حضور اگر میں باقی نفلی کاموں کا 1/4 درود قرار دے دوں، 1/4، 1/4، تو 3/3 باقی نفل کام کروں، تلاوت کروں، باقی اذکار کروں، وغیرہ وغیرہ، اور 1/4 درود شریف، تو حضور فرمایا جتنا جی چاہے کرو، اس پہ بھی بڑھا سکتے ہو تو اچھا ہے۔ اللہ تو حضور اگر میں باقی نفلی عبادات کو آدھا رکھوں اور آدھا درود شریف، تو آپ نے فرمایا جتنا کر سکتے ہو ٹھیک ہے، اور بڑھا دو تو زیادہ اچھا ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ آقا اگر میں 2/3 درود پڑھا کروں، 1/3 باقی نفلی کام، آپ نے فرمایا کہ جتنا کر سکتے ہو کرو، لیکن اور بڑھا سکتے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تب انہوں نے عرض کی کہ حضور اب تو میں سارا نفلی کام یہی کروں، اب تو سارا نفلی کام یہی کروں گا۔ حضور نے فرمایا اذن یکفیک ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر تو تیری ساری پریشانیوں کا علاج ہو گیا، پھر تو تیری ساری پریشانیوں کے لیے یہ کافی ہے، اور سارے گناہ بھی تیرے معاف ہو جائیں۔ یعنی اس سے 2 فائدے حاصل ہوں گے کہ جتنی مقدار بڑھے گی اتنی پریشانیوں کا علاج ہوگا، اور جتنی مقدار بڑھے گی اتنے گناہوں کی معافی بھی ہوگی۔ تو دیکھیے یہ کئی صحابہ کرام،
ابی بن کعب ہی نہیں کئی صحابہ کرام نے عرض کیا اور حضور نے یہی فرمایا. اور اتنی بات تو دیکھیے ہے جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ اس کے بدلے میں 10 مرتبہ اس بندے پہ رحمت نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ درود شریف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے رحمت کے نزول کی درخواست. دیکھیں نا، اصل میں تو ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ تم صلات بھیجو، تم صلات. اب صلات کا معنی تو وہی ہے نا کہ شایان شان تکریم اور تعظیم اور مدح و ثنا کرو، یہ مطلب ہے. جیسے نبی کے شان کے مطابق ان کی عزت اور تکریم ہے وہ کرو. اب ظاہر بات ہے ہم کون ہوتے ہیں جو نبی کی شایان شان ان کی تعظیم اور تکریم کر سکے؟ کون ہوتے ہیں؟ وہ مقدس ترین ہستی ہے اور ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں. ہماری کیا مجال ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ان کی تعظیم تکریم اور ان کی مدح و ثنا کر سکیں. وہ کسی نے کہا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے بھی ہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے کہا کہ میں نے اپنی کلام اور گفتگو سے حضور کی تعریف نہیں کی. کہاں میرے الفاظ، کہاں میرا منہ اور کہاں حضور کی شان، بلکہ حضور کا ذکر خیر کر کے اپنی بات کو بات بنا دیا. ورنہ میری تو بات ہی نہیں تھی، میری بات ہی نہیں تھی. حضور کی تعریف میں جو کلمات کے، اس سے بات کو شان مل گئی، اپنی کلام کو شان مل گئی. ان کی شان میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو حکم ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان مدح و ثنا کرو، تعریف اور توصیف کرو. اب چونکہ ہم نہیں کر سکتے تو ہمیں کیا بتایا؟ تم نہیں کر سکتے تو یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اور اللہ سے درخواست کرو کہ اے اللہ صلی علی محمد، ہماری طرف سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان رحمت نازل فرمائیں، ان کی تعریف اور ان کی توصیف فرمائیں، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بلند فرمائیں. ہم نہیں کر سکتے، آپ ایسا کر دیجئے. تو اللہ تو کرتے ہی ہیں، ہم بھی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ عشرا، جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے 10 مرتبہ اس پہ رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. تو ایک فرض ادا ہوا اور جواب میں 10 مرتبہ اللہ کا انعام ہوا. اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور 10 درجات بھی بلند کر دیتے ہیں. 10 گناہ معاف کرتے ہیں اور 10 مزید نیکیاں عطا فرماتے ہیں، جس سے اس کا رینک بڑھتا ہے، اس کا درجہ بڑھتا ہے. تو بہرحال درود شریف ایک ایسا قیمتی عمل ہے کہ اس کا کوئی اعمال میں جواب نہیں، اس کا کوئی اعمال میں جواب نہیں. پھر چونکہ نفلی کام ہے، دن میں کریں، رات میں کریں، چلتے پھرتے کریں، باوضو ہوں تب کریں، بے وضو ہوں تب کریں، لیٹے ہوئے تب کریں، بیٹھے ہوئے تب کریں. تو جیسے نفلی کام کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی پابندی نہیں، تو درود شریف کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں. جیسے باقی ذکر و اذکار ہیں تو یہ بھی ذکر و اذکار میں سے ایک ذکر ہے. ہر وقت آدمی اپنی زبان کو اس ذکر سے تر رکھ سکتا ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے
کہ جو زیادہ سے زیادہ مجھ پہ درود پڑے گا وہ زیادہ سے زیادہ میرا قریب ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ زیادہ قریب ہوگا، اللہم صلی اللہ اور وہ شفاعت کا مستوجب ہوگا، سبحان اللہ اسے شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اللہم صلی اللہ تو اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں، تو جیسے اس عمل کا ثواب بہت ہے جی، اسی طریقے سے اس سے بے اعتنائی برتنا، لاپرواہی کرنا، یہ اتنا ہی نقصان کا باعث بھی ہے۔ خاص طور پہ جب حضور کا اسم گرامی سنا جائے یا آپ کا اسم گرامی لکھا جائے تو اس کے ساتھ درود شریف نہ لکھا جائے، نہ پڑھا جائے، تو یہ بہت بڑی ناکامی اور بڑا خسران اور بڑے نقصان کی بات ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے، ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر کہا آمین، تیسری پر قدم پھر کہا آمین۔ بار اس کے بعد آپ نے جو بیان کرنا تھا بیان کیا۔ جب آپ ممبر سے اترے تو ہم نے عرض کی کہ آقا آج غیر متوقع طور پہ ممبر پہ جاتے ہوئے 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا، تو کس بات پہ آمین کہا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں ہے۔ کون سی دعا آپ نے کی یا کسی نے کی؟ آپ نے فرمایا جب ممبر پہ جانے لگا تو جبریل امین تشریف لے آئے اور انہوں نے 3 باتیں کی تو میں نے ان پہ آمین کی۔ پہلی بات جبریل امین نے یہ کہی کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے کہ جس پہ رمضان المقدس کا مبارک مہینہ، رحمتوں کا مہینہ آ کر چلا گیا اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو سکی، یعنی اس نے رمضان میں ایسے اعمال نہیں کیے کہ جس سے وقت ضائع کر دیا، اس نے رمضان کو ضائع کر دیا اور اس میں اپنی بخشش کا سامان نہیں کیا تو یہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین، واقعی اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اور جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی ذکر ہوا اور اس نے درود شریف نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا آمین، واقعی یہ بھی کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، ماں باپ کے اتنے احسان نہیں، عزیز و اقارب کے، دوست احباب کے، کسی کے بھی اتنے احسان نہیں جتنے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ احسان ہیں، اور ہم ان کا اسم گرامی سن کے ان کے اوپر درود شریف نہ پڑھے تو واقعی محرومی کی بات ہے۔ کا تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتا جبریل امین نے کہا کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے دونوں ماں باپ کو پایا یا ایک کو پایا بڑھاپے میں اور پھر بھی وہ جنت میں نہ جا سکا، اللہ پھر ان کی اتنی خدمت نہیں کی، ان کی تعظیم و تکریم نہیں کی کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی، تو واقعی یہ بھی بڑا محروم انسان ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ وہ دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سن کر درود شریف نہ پڑھنا کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ سید الملائکہ جبریل امین بد دعا دے رہے ہیں اور سید الانس والجان اور سید الکائنات اس پر آمین کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ یوں ہی چلی جائے گی؟ کیا یہ دعا یوں ہی چلی جائے گی؟ سید الملائکہ دعا کریں اور سید الخلائق آمین کہیں تو قبول ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، بخیل ہے۔ یہ بخل تو ہم جانتے ہیں، کسی کو کھانا نہ دیا جائے کھانا ہے،
کسی کے پاس پیسہ نہ دیا جائے، کسی کی اور ضرورتیں نہ پوری کی جائے، لیکن اصل میں بڑا بخیل وہ ہے کہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کر آپ پہ درود نہ پڑے، اس کو خود حضور نے بخیل کہا۔ تو بہرحال درود شریف کا نہ پڑھنا یہ بڑی محرومی کی بات ہے، اور پڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور سعادت کا پتہ کب چلے گا؟ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ پتہ تو یہاں بھی چلتا ہے، ایسی بات نہیں کہ نہیں چلتا ہے، یہاں بھی چلتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، مصدقہ واقعہ ہے کہ باپ کا انتقال ہوا، دولت مند تھا، 2 بیٹے تھے، تو 2 ہی بیٹے وارث تھے، تو ظاہر بات ہے کہ آدھا آدھا دونوں کو مل گیا، اور وارث تو نہیں تھے۔ لیکن اس کی جائیداد میں، باپ کے ترکہ میں، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مبارک بال بھی تھے اس کے پاس، یعنی اور مال و متاع بھی تھا، 3 بال بھی۔ تو جب باقی آدھا آدھا تقسیم ہوا تو ایک ایک بال مبارک بھی ترکے میں جا گیا، اب ایک رہ گیا۔ تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ یہ ایک بال رہ گیا ہے، اس کا کیا کرنا؟ بڑا نادان تھا، اس نے کہا آدھا کر دیتے ہیں، آدھا میں لے لوں۔ چھوٹے نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کو آدھا کرے، کاٹے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو بڑا ناسمجھ نادان تھا، اس نے کہا چل تو رکھ لے۔ پھر اس نے ایک اور نادانی کی بات کی، اس نے کہا ایسا نہیں کرتا کہ تینوں بال تو سنبھال لے اور اپنی باقی ساری جائیداد جو باپ سے ملی ہے مجھے دے دے۔ تو چھوٹا تھا دانا، عقل مند، اس نے کہا یہ سودا ٹھیک ہے، مجھے یہ سودا، یہ ڈیل منظور ہے، وہ بھی مجھے دے دے، اور جو باقی جتنا مال مجھے ملا ہے ابا سے سارا تیرے پاس ہو گیا۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا، بال ہوتا تو کیا کرتا، جی مال مل گیا ہے۔ لیکن چھوٹے نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریب، آپ سے متعلقہ چیز، آپ کے جسم اطہر کا مبارک بال، اس کی تعظیم کی اور اس کو بڑی دولت سمجھا، لے لیا، جیب میں رکھتا تھا ہمیشہ۔ ہماری طرح نہیں کہ پھر اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ یہاں تو پتہ نہیں کہ وہ بال ہیں بھی آقا کے کہ نہیں، سند سے ثابت نہیں کہ اس وقت وہ کوئی بال جو لوگوں کو بتائے جاتے ہیں وہ آقا کے ہیں کہ نہیں، اور پھر ان کو بھی کمانے کا ذریعہ بنائے ہوئے، تشہیر کرتے ہیں، آؤ زیارت کراتے ہیں، پھر اس کے ساتھ چندے ہوتے ہیں، تو مال بٹورنے کا ذریعہ، اور پھر یہ کہ تصدیق شدہ بات بھی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی بات منسوب کی جائے اور وہ یقیناً حضور کی نہ ہو، اور غلط بات کوئی یقیناً حضور کی نہیں اور منسوب کرے، تو آقا نے فرمایا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا۔ یعنی جھوٹ جھوٹ ہے، لیکن آقا پہ جھوٹ بولنا، ان کی طرف غلط بات منسوب کرنا، تو یہ بڑے احتیاط کی بات ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، سر آنکھوں پر ہے، سر کا تاج ہے، اگر ہے، لیکن فرض کریں حضور کا نہیں کسی اور کا ہے، اور کوئی حضور کا ہے، تو پھر معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اب جو ہم ادھر ادھر نمائشیں سنتے ہیں کہ بالوں کی نمائشیں ہو رہی ہیں، زیارتیں کرائی جا رہی ہیں، پہلے تو یہ بتاؤ کہ ہے بھی ان کا کہ نہیں؟
اگر ان کا ہے تو یہ قیمتی چیز در در پہ کیوں پھرا رہے ہو؟ اس کو کمانے کا ذریعہ کیوں بنایا ہے؟ اس قیمتی چیز کو تو سینے سے لگا کے رکھو، خود تمہاری بگڑی انشاءاللہ بن جائے گی۔ لیکن نہ معلوم ہم ادب کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں۔ ہمیں اگر محبت حضور سے کرنی ہے تو ان سے سیکھو جن پیاروں کو آقا کی پیار کے لیے اللہ نے چنا۔ کون؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام وہ جماعت ہے جو سچے محب تھے، سچے محب تھے۔ جو محبت انہوں نے آقا سے کی ہے ان سے سیکھیے اور وہ کیجیے۔ اپنے پاس سے ڈھنگ بنانے اور شور شرابہ کرنا یہ کوئی چیز نہیں۔ بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ واقعی آقا کے بال تھے، کسی زمانے پر تھے، اب اتنی صدیاں بیت گئی ہیں، نہ معلوم کہیں ہیں کہ نہیں ہیں، کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں۔ اس نے جیب میں رکھے، نمائش نہیں کرائی، چندے نہیں بٹورے، جیب میں رکھے اور بار بار نکال کے ان کو محبت کی نظر سے دیکھتا اور درود شریف پڑھتا، دیکھتا اور پھر رکھ کے نکال کے پھر درود شریف پھر رکھ دیتے۔ اللہ نے غیب سے اس کی مدد فرمائی۔ بڑے بھائی کا مال تھوڑے ہی عرصے میں ختم ہو گیا اور یہ اس کی جگہ مالدار بن گیا، اس کی جگہ مالدار بن گیا۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ درود شریف کی برکت سے، حضور سے تعلق رکھنے والی چیز کے احترام سے اللہ نے دین تو دیا ہی دیا، دنیا بھی دے دی، دنیا بھی دے دی۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ سے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ شیخ عبد الواحد رحمہ اللہ حج کے لیے تشریف لے گئے، ایک قافلے کے ساتھ چلے گئے، اور جب قافلہ واپس آیا تو قافلے میں ایک نوجوان تھا، اس کے ساتھ اس کا باپ بھی تھا۔ باپ قضاء الہی سے سوتے ہی میں مر گیا، سوئے ہوئے تھے تو خواب میں نوجوان لڑکے سے کسی نے کہا کہ تیرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ سب سوئے ہوئے ہیں خواب میں، وہ گھبرا کے اٹھا اور باپ کے چہرے سے چادر ہٹائی تو واقعی باپ چل بسا تھا۔ لیکن مزید یہ کہ برزخ کے آثار اس کے چہرے پہ نمایاں ہو گئے، چہرہ کسی بدعملی سے کالا ہو گیا، اور بدعملی کیا تھی؟ کہتا وہ سود کھاتا تھا۔ تو کبھی کبھی انسان کے گناہوں کی شامت عبرت کے لیے اللہ زندگی میں ظاہر کر دیتے ہیں، کبھی مرنے کے ساتھ ہی، لیکن کبھی نہیں ظاہر کرتے، معاملہ سارا قبر تک چلا جاتا ہے، جو تبدیلی ہوتی ہے قبر میں آتی ہے۔ لیکن کبھی دوسروں کو عبرت کے لیے قبر سے پہلے ہی نشانی، تو چہرہ سیاہ ہو گیا، بچہ بڑا غمگین ہوا باپ کی اس صدمے سے کہ ایک تو اس کی وفات ہوگی اور دوسرا یہ شماتت، جو دیکھے گا کہ بھائی کیا ہوا کیا ہوا، پریشان ہوا۔ لیکن بھی رات ہی تھی، پھر چہرہ ڈھانپ کے سو گیا یہ لڑکا۔ پھر خواب آیا، کہ خواب میں دیکھا کہ کوئی انتہائی مقدس شخصیت، کوئی نورانی شخصیت آتی ہے اور کپڑا ہٹا کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتی ہے، چہرے کی رنگت سفید ہو جاتی ہے۔ جی تو یہ بچہ فوراً اٹھ جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے اور جانے والے مقدس شخص سے پوچھتا کہ آپ کون ہیں؟ اس غربت میں، اس مشکل میں آپ نے میری مدد کی، آپ تشریف لائے اور اس پریشانی میں آپ نے تعاون کیا۔ کہا میں محمد بن عبداللہ، اور یہ شخص
تیرا باپ جیسا تھا پر مجھ پر کثرت سے درود پڑتا، اللہ مجھ اکبر پہ کثرت سے درود پڑتا۔ اللہ اکبر تو بھائی دیکھیے درود تو ایک نفلی کام ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھیں گے تو ثواب ہے جی، اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی ایسا گناہ نہیں عام حالات میں۔ اور سود تو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ نفلی کام ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ نفلی کاموں سے فرض عبادات کی پوچھ نہیں ہوگی یا حرام کی پوچھ نہیں ہوگی، یہ بات اپنی جگہ میں ہے، قاعدہ قانون اپنی جگہ میں ہے، لیکن بعض چیزیں قواعد اور ضوابط سے ہٹ بھی جاتی ہیں، جس کو ہم انعام کہتے ہیں، انعام۔ اب کوئی انعام کی امید سے کام ہی چھوڑ دے تو یہ بھی حماقت کی بات ہے کہ میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں لہٰذا اب سارے کام ہو جائیں گے، نماز کی ضرورت نہیں، اور سود بھی کھاؤں رشوت بھی کھاؤں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ لیکن کوئی آدمی بے عمل ہے، کوئی آدمی یعنی بے عمل ہے، ایمان ٹھیک ہے، تو کبھی کوئی اس کا نفلی کام بھی اس کی نجات کا باعث ہو سکتا ہے، اور یہ انعام ہے، سمجھے بات؟ ورنہ اپنا معاملہ ٹھیک رکھنا ہے، کامیابی کے لیے اپنا معاملہ ٹھیک رکھنا ہے، سارے فرائض انجام دو، سارے حرام گناہوں سے بچو تو معاملہ ٹھیک ہوگا۔ انشاءاللہ۔ لیکن کبھی کبھی میں نے کہا ضابطے کے علاوہ بھی کرنے والے کر دیتے ہیں۔ تو خیر درود شریف بہت بڑا قیمتی عمل ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود کے کئی الفاظ منقول ہیں۔ ایک تو وہی جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ افضل بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی کئی کلمات مختصر یا زیادہ منقول ہیں، لیکن چونکہ درود دعا ہے اس لیے کسی لفظ سے بھی درود پڑھی جا سکتی ہے، مختصر بھی، لمبی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت بھی مخصوص نہیں۔ لیکن جمعے کا دن یہ درود کے لیے ایک خاص دن ہے، جمعے کا، اور اس میں بھی جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت جو ہے یہ درود شریف کے لیے ایک خاص وقت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جمعے کے دن تو بکثرت مجھ پہ درود پڑا کرو، بہت زیادہ درود پڑا کرو، اس لیے کہ جمعے کا دن کیا ہے؟ مشہود، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے تو ویسے بھی حاضر ہوتے ہیں لیکن یہاں کثرت سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم ارشاد ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم آسمان برجوں والے کی اور یوم موعود یعنی قیامت کی، وشاہدین اور یوم عرفہ، عرفات کے دن، یوم عرفہ 9 ذی الحج کی، ومشہود اور جمعے کا نام یوم مشہود بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کثرت سے درود پڑھا کرو جمعے کے دن، یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، کثرت سے ہوتی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دور سے مجھ پہ درود پڑتا ہے، اللہ نے فرشتوں کی ایک ٹیم مقرر کر رکھی ہے، وہ دنیا میں جہاں بھی درود پڑھا جاتا ہے وہ مجھے وہاں پہنچاتے ہیں، اور جو میرے روضہ اقدس پہ پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، خود جواب بھی دیتا ہوں۔ ایک روایت میں کہ اللہ نے ایک خاص فرشتہ پیدا کیا ہے اور اس کو جہاں بھر کی آوازیں سننے کی قوت دی ہے کہ وہ بیک وقت ساری دنیا کی آوازیں، سب لوگوں کی آوازیں سن لیتا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی درود پڑھا جاتا ہے وہ بھی سن لیتا ہے، اور ٹیم جو فرشتوں کی ہے وہ بھی اس کام پہ لگی ہوئی ہے۔ تو بہرحال دور سے پڑھیں تو پہنچائی جاتی ہے، جب پہنچائی جاتی ہے تو وہ فرشتے جو سنتے ہیں وہ بھی آگے سے پڑھنے والے کو جواب دیتے صلی اللہ علیہ
تجھ پہ بھی خدا کی رحمت ہو جو تو آقا پہ رحمت کی دعا کرتا ہے. اور اللہ کی طرف سے بھی 10 رحمتیں، خود فرشتوں کی طرف سے بھی رحمت کی دعا. اور فرشتے کیا ہیں؟ وہ تو مقدس مخلوق ہیں، بے گناہ معصوم مخلوق ہیں، وہ تو مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی. تو اللہ کی رحمت، فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ درود شریف. تو خیر یعنی جمعے کے دن خاص طور پہ درود شریف پڑھنے کا حکم ہے. ایک روایت میں ہے کہ جو صلی اللہ علی النبی الامی وسلم، یہ مختصر سا درود ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وسلم، جمعے کے دن 80 مرتبہ پڑھ لے، جی عصر سے مغرب کے درمیان، یا یہ کہ مغرب عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے بیٹھے پڑھ لے، تو اللہ برسہاب برس کے صغیرہ گناہ معاف کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. صغیرہ گناہ معاف کر دے. تو یہ گناہوں سے صفائی اور سعادت اور نیک بختی اور علو درجات کا ذریعہ ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہم ادا تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کے حقوق کی ادائیگی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ایک اور پیارا درود شریف، سارے درود شریف پیارے ہیں، لیکن ایک اور پیارا درود شریف جس میں اللہ کی حقوق کی ادائیگی کا بھی ذریعہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کی ادائیگی کا بھی ذریعہ ہے، اور اپنی حاجات اور حوائج کا بھی. اللہم لک الحمد کما انت آلہ، اے اللہ آپ کی حمد و ثناء جیسے آپ کی شان کے مطابق. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کی شان کے مطابق کیسی درود کیسی حمد ہو، بس جیسے آپ کی شان کے ساتھ حمد ہے بس ہم وہی پیش کرتے ہیں آپ کو. اللہم لک الحمد کما انت آلہ وصلی علی محمد کما انت آلہ. اور اللہ ہم حضور کی شایان شان درود نہیں بھیج سکتے، آپ ہی ہماری طرف سے آقا پہ رحمت نازل فرمائے جیسے ہمارے آقا کی شایان شان ہے. اللہ اکبر. اور وَفْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ آلُهُ، ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ کیجئے جو آپ کے شایان شان ہے. اللہ اکبر. یعنی جس کے ہم مناسب ہے وہ کام نہ کیجئے گا، جس کے ہم مناسب ہیں وہ کام مت کیجئے گا. جو آپ کے شایان شان ہے، آپ کی کریمی شان، آپ کی رحمت کی شان کے ساتھ جو مناسب ہے وہ معاملہ ہمارے ساتھ کیجئے. فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ کی شان کیا ہے؟ آپ اہل تقوی بھی ہیں، اہل مغفرہ بھی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں آقا پہ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے. ایک مرتبہ اٹھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ماشاءاللہ، جزاک اللہ.